السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، اور خاص طور پہ آنے والے 12 گھنٹے بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ بڑے اہم عدالتی معاملات جو ہیں وہ اس میں لگنے لگے ہیں، اور کچھ اہم کیسز ہیں جن پہ ڈیولپمنٹ ہونے جاری ہے، اور کیا آنے والے ہفتے میں مذاکرات دوبارہ بحال ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور ایک دو بڑی امپورٹنٹ خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، ایک تو محسن نقوی صاحب کا جو دورہ امریکہ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ انسائٹ ڈیٹیلز جو ہیں ہمارے پاس آئی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسرا، علی امین گنڈا پور صاحب جنہیں عہدے سے ہٹایا گیا، خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر کے عہدے سے جو ہٹایا گیا، اس کے بعد مزید کیا ڈیولپمنٹ ہے، پارٹی کے اپنے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں خبروں میں جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا کامنٹ جو ہے وہ پچھلے ہمارا جو پوڈ کاسٹ تھا اس حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ ہم نے طیبہ راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ورکر ہیں، سپورٹر ہیں، ان کا ہم نے یہ پوڈ کاسٹ کیا۔ بہت سے لوگوں کی مختلف رائے ہے، ہم سب کی رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں ان کی جانب سے سننے کو ملا، اور وہ یہ تھا کہ جی ان کو آپ نے کیوں بلایا ہے، مطلب ان کو ان اے سینس کہ جی یہ نہ پارٹی کی کوئی ایم این اے ہیں، نہ وہ کوئی ایم پی اے ہیں، تو پھر ان کو آخر کیوں بلایا گیا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ میں جو پوڈ کاسٹ کرتا ہوں اس کا ایسا چیز کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کسی کو ایم این اے، ایم پی اے یا کسی کو منسٹر ہونا چاہیے۔ میں آج بھی جانتا ہوں کہ عطا اللہ تارڑ، میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ وہ ابھی تک ایم این اے الیکٹ بھی نہیں ہوئے تھے، وہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ان کے پاس کوئی ایسا آفیشیل عہدہ بھی تب تک میرے خیال میں شاید نہیں تھا۔ میں نے ان کو لیکن پھر بھی اپنے پروگرامس میں بلانا شروع کر دیا تھا۔ میرے لیے انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کانٹینٹ کتنا امپورٹنٹ جنریٹ ہوتا ہے، اس میں سے لوگوں کو کیا نئی انسائٹ ملتی ہے، تو اس بنیاد کے اوپر ہم بلاتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی بلائیں گے۔ بلکہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں سجیشنز دیجیے، ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیجیے، سجیشنز دیجیے کہ آپ کس کو سننا چاہیں گے، کس کے ساتھ آپ میرا انٹرویو جو ہے وہ دیکھنا چاہیں گے، جن کا میں انٹرویو کر سکوں، تو آپ رہنمائی کیجیے، انشاءاللہ ہم ان گیسٹ کو بھی جو ہے وہ ضرور بلائیں گے۔ اچھا جی، خبروں کے سلسلے کو اب ذرا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو جناب ملتان ٹیسٹ کے حوالے سے تھنگز آر ناٹ لوکنگ گڈ۔ ہم نے اسپن ٹریک جو ہے وہ بنایا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے میچ شروع ہونے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا بھجن ٹریک تو آپ نے بنا لیا، آپ ہی نہ پھنس جانا، اور لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان کہیں خود ہی نہ اس کے اندر پھنس جائے، کیونکہ حالت ہماری جو ہے کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ پاکستان کے 4 کھلاڑی جو ہے وہ 76 رنز کے اوپر آلریڈی آؤٹ ہو چکے ہیں، اور مطلب یہ دوسری اننگز کے اندر جو ہے وہ پاکستان 254 رنز کا ٹارگٹ جو ہے وہ چیز کر رہا ہے، اور ایون دو ابھی 76 رنز آلریڈی ہو چکے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ 254 جو ہے وہ دور است، کافی دور لگ رہا ہے۔ اللہ کرے پاکستان جو ہے یہ ٹارگٹ ضرور اچیو کرے، ٹائم تو بہت ہے، لیکن پچ جس طرح ہل رہی ہے وہ لگ نہیں رہا کہ پاکستان کے لیے جو ہے نا یہ کوئی اتنا آسان ہوگا۔ اچھا جی، کھیل کے بعد ذرا کچھ عدالتی محاذ کے حوالے سے آپ سے بات کریں، وہاں بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ ایک تو جناب ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ یہ پیر والے دن جو ہے وہ اناؤنس کیا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ وی لاگ آپ کب دیکھ رہے ہیں، تو یہ اناؤنس کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایڈیشنل رجسٹرار کو جاری جو شو کاز نوٹس ہے اس کے خلاف 6 رکنی بینچ نظر ثانی درخواست کی سماعت کرے گا، اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تمام درخواستوں پر بھی جو ہے وہ آئینی بینچ میں سماعت ہونے جا رہی ہے۔ تو اگلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ ان اہم مقدمات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی انہوں نے محفوظ کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا سامنے آتا ہے۔ تو دوسری بات یہ جناب کہ ایک اور بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے دوران عدت نکاح کیس۔ آپ کو یاد ہوگا یہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے اوپر جو ہے یہ کیس کیا گیا تھا خاور مانیکا کی جانب سے، اور اس کے اندر جو ہے پہلے ان دونوں کو سزائیں ہوئی تھیں، لیکن بعد میں جو ہے ان کو ریلیف ملا تھا ہائر کورٹ سے۔ تو اب یہ اس سلسلے میں جو ہے جو ان کو ریلیف ملا تھا اس کے خلاف خاور مانیکا نے جو اپیل کی ہوئی تھی وہ جناب لگ گئی ہے جسٹس اعظم خان صاحب کے بینچ میں، ان کے کورٹ میں جو ہے یہ اپیل لگ گئی ہے، اور یہ اپیل جو ہے وہ اب یہ بھی مطلب پیر والے دن جو ہے وہ سنی جائے گی۔ 13 جولائی کو عمران خان اور بشریٰ بی بی کی بریت کی جو ہے وہ درخواستیں سیشن کورٹ سے منظور ہوئی تھیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ مزید آگے اپیل میں جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو اعظم خان صاحب ہیں جو اس کیس کو سننے جا رہے ہیں، ان کا ابھی بالکل ریسنٹلی جو ہے وہ ان کی تعیناتی ہوئی ہے، اور جب یہ لوور کورٹ کے اندر موجود تھے تو وہاں پہ آلریڈی یہ دوران عدت نکاح کیس کو ایک دفعہ یہ سن چکے ہیں۔
مینٹینیبلٹی کے اوپر جو ہے انہوں نے آرگومنٹ سنا تھا اور انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ جناب یہ مینٹینیبل ہے, یہ کیس جو ہے وہ سنا جا سکتا ہے. تو اب یہ اس کی اپیل بھی جو ہے وہ دوبارہ سن رہے ہیں. سینئر جرنلسٹ ہے ثاقب بشیر صاحب, انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے اس کے اندر ریز کیا. انہوں نے کہا کہ جی عام طور پہ جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں یہ بینچ نمبر 1 میں لگتے ہیں, بڑی حد ہوگی تو یہ بینچ نمبر 3 کے سامنے بھی کبھی کبھار لگ جاتے ہیں, لیکن اب یہ ڈائریکٹ بینچ نمبر 9 اور 10 کے سامنے جو ہے یہ مقرر ہوئے ہیں. اور ان ججز کو بینچ نمبر 9 اور 10 کے ججز کو آئے ہوئے ابھی صرف 5 دن ہوئے ہیں اور یہ لوگ ایڈیشنل ججز ہیں اور ان کے سامنے یہ اپیل لگ گئی ہے. تو دس از ویری انٹرسٹنگ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ یہ جو ان کے خلاف جو سزائیں ہوئی تھیں یہ اوور ٹرن نہ ہو جائیں, مطلب خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو ظاہری بات ہے وی ڈونٹ نو کہ اس سے پہلے جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ آتا کیا ہے. اس سے پہلے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس کا فیصلہ تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے, وہ اسلام آباد میں تعینات ہونے والے جسٹس راجہ انعام منہاس وہ سن رہے ہیں. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اعتراضات دور کر کے مقرر کرنے کی ہدایت کی, لیکن پھر بینچ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا تھا. نئے ججز کی تعیناتی کے بعد تعداد جو ہے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اب 10 ہو چکی ہے. تو ان میں سے 6 نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا. چیف جسٹس عامر فاروق, جسٹس گل حسن اورنگزیب خط لکھنے والوں میں جو ہے وہ شامل نہیں تھے. تو اب یہ جناب انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا جی, کچھ آپ کو ذرا علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے مزید بھی کچھ اپڈیٹس آئی ہیں, اور ہمارے جو کبوتر پی ٹی آئی کے اندر سے خبر لے کر آئے ہیں, یہ تو آپ کو پتہ لگ چکا ہے کہ ان کو ہٹا دیا گیا وہاں سے, کے پی پی ٹی آئی کے پی کے صدارت سے جو ہے انہیں ہٹا دیا گیا, اور جنید اکبر کو جو ہے یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ اور بھی اپڈیٹس ہیں, اور وہ اپڈیٹس یہ ہیں کہ پارٹی کے اندر جو ہے یہ چیٹر شروع ہو چکی ہے. میں ابھی صرف اس حد تک رہوں گا, اس سے آگے نہیں جاؤں گا, کہ پارٹی کے اندر یہ چیٹر شروع ہو چکی ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور کو اب سی ایم کے پی کی سیٹ سے بھی ہٹا دیا جائے گا. ابھی تک تو خان صاحب نے نہیں ہٹایا ہے, لیکن دیر از اے ویری سیریس چیٹر گوئنگ آن. اور صرف ایک نہیں, ہماری اطلاعات کے مطابق علی امین گنڈا پور نہیں, بلکہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ شیخ وقاص اکرم, ان دونوں کو جب بھی یہ بات ہوتی ہے نا تو ان کو ایک ہی تصور کیا جاتا ہے, ان دونوں افراد کو ایک ہی تصور کیا جاتا ہے. شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آئی مین obviously I don't know یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ جلد کوئی فیصلہ سامنے آ جائے. اور پی ٹی آئی سے جڑے جو صحافی ہیں, یہ مجھے ویسے لفظ بھی کہتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے, پی ٹی آئی سے جڑے صحافی, تو پی ٹی آئی سے جڑے صحافی جو ہیں وہ بھی یہ بات رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان قریب کے پی کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے آپ ایک بڑی تبدیلی دیکھیں, یا علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو ہے نا بڑا ایک چینج دیکھیں. اور اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ کچھ پنجاب کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ عالیہ حمزہ کو جو ہے وہ کوئی بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے. کوڈ بھی, مطلب ایک جو لفظ سرکولیٹ کر رہا ہے وہ چیف آرگنائزر پی ٹی آئی پنجاب, اس کی ذمہ داری بھی جو ہے ان کو ہو سکتا ہے ملے. تو لیٹس سی یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن لگ اس طرح رہا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو طے کر کے کوئی نہ کوئی ڈیل لے سکتے ہیں, یا وہ عمران خان صاحب کو کنونس کر رہے تھے کہ جناب آپ ذرا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہاتھ ہولہ رکھیں اور ہم لوگ کوئی ڈیل کر لیتے ہیں یا بریک تھرو کر لیتے ہیں, لگتا ہے کہ اس گروپ کو جو ہے وہ پیچھے کیا جا رہا ہے. اور وہ گروپ جسے ایکچولی اتنے دنوں سے بلکہ اتنے مہینوں سے بالکل سائڈ لائن کیا گیا تھا, جس میں عاطف خان والا گروپ, یہ عاطف خان شامل ہیں, شکیل خان ہو گئے, جنید اکبر ہو گئے, مطلب ان لوگوں کو تو لٹرلی جیل میں بھی نہیں آنے دیا جاتا تھا. لیکن اب ان کا ایکسیس جو ہے وہ پوری طرح کھل گیا ہے اور خان صاحب سے ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. دوسری بات یہ کہ ایک جہاں پہ ایک ٹسل جو ہے وہ یہ چل رہی ہے, دوسری ٹسل جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی چل رہی ہیں. پارٹی کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے کو بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایون دو علیمہ خان صاحبہ کے پاس جو ہے وہ پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن پارٹی کے معاملات کے اندر جو ہیں وہ پھر بھی بہت ڈومینیٹ کرتی ہیں. خاص طور پہ جو سوشل میڈیا والا سیکٹر ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں جن کے اپنے اپنے اس سلسلے میں ریزرویشنز ہیں. کچھ لوگ تو مطلب یہاں تک بھی پارٹی کے اندر ایک ایسا گروپ بھی ہے جو شہباز گل کے حوالے سے بہت انکمفرٹیبل ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شہباز گل جو ہے وہ باہر بیٹھ کے صرف اور صرف اپنے ڈالر چھاپ رہا ہے, اس کا نہ گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق ہے, وہ بلکہ پارٹی کے لیے جو ہے وہ پرابلم زیادہ کریٹ کر رہا ہے. پارٹی کے لیے جہاں پہ اسے کوئی سپیس ملتی بھی ہوگی شہباز گل کی وجہ سے یا اس کے آس پاس جو لونڈے لپاڑے ہیں
ان کی وجہ سے جو ہے وہ سپیس بھی خراب ہو جاتی ہے. یہ ہمارے پاس جو خبر آئی ہے پارٹی کے اپنے اندر سے, یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آبویسلی یہ ٹسل جو ہے نا, یہ میں آپ کو بتا دوں تمام سیاسی جماعتوں میں اسی طرح ہی چلتی رہتی ہے. مختلف گروپس ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے اسپیس جو ہے وہ کانکر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دس از اے نارمل تھنگ. یہ آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی, میرے لیے بڑی نارمل چیز ہے. سو دس از ہاؤ اٹ گوز. اب لیٹس سی کہ کون سا گروپ جو ہے وہ آگے لیڈ کرتا ہے. میں جہاں پہ تھوڑا سا امریکہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کچھ سامنے آئی ہے. وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے اوپر بھی, جس طرح میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا نا, مختلف گروپس ہوتے ہیں. محسن نقوی صاحب کا یہ جو دورہ امریکہ ہے, جہاں پہ ان کے جو پارٹی تو نہیں کہنا چاہیے, حکومت کے جو حریف ہیں یا اپوزیشن ہے یا پی ٹی آئی ہے, وہ تو تنقید کر ہی رہے ہیں, لیکن حکومت کے اپنے اندر بھی جو ہے یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ جناب ویئر از اسحاق ڈار صاحب. معاملہ جو ہے یہ تو فارن افیئرس کا بن رہا ہے, امریکہ کے ساتھ انٹریکشن کا بن رہا ہے, تو اسحاق ڈار صاحب کو ایکچولی یہاں پہ جو ہے وہ ایک پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے تھا. اب ڈار صاحب کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ڈار صاحب نے ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو پیچھے کیا ہوا ہے, ناراضگی میں کیا ہوا ہے, یا ان کو اس ایکچولی پورے پروسیس سے باہر رکھا گیا ہے؟ یہ ڈیبیٹیبل باتیں ہیں. ایک جو واقعہ پیش آیا کہ ایک امریکی سیاستدان سے جب وہ ملے محسن نقوی صاحب, تو یہ ان کی ملاقات کی بلکہ فوٹیج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. انہی صاحب نے جو ہے وہ بعد میں فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیا. اس ملاقات کے چند گھنٹے کے بعد ہی انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی فری عمران خان. تو ہم نے پتہ کرایا کہ معاملہ کیا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سورسز سے پتہ لگی. وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جہاں جہاں جاتے ہیں, جس شخص سے ملتے ہیں, ان کے اوپر جو ہے نا وہاں پہ پوری نظر رکھی جا رہی ہے کہ یہ مل کس سے رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کس پولیٹیشین سے جا کے وہاں پہ ملتے ہیں, سینئر آفیشل سے ملتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ اس ملاقات سے فارغ ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے جو لوکل وہاں کے مطلب جو لیڈرز ہیں یا کرتا دھرتا ہیں, وہ پھر اپنا انفلوئنس جو ہے وہ بھرپور لوکل پالیٹکس کا جو ہے وہ استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اور اس میں سے مطلب جس طرح ان صاحب کے بارے میں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں, جن سے ملاقات ہوئی, انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد ٹویٹ کر دیا فری عمران خان. ہی گاٹ کنونسڈ یا انڈر پریشر آ گیا, واٹ ایور ہاؤ ایور یو وانٹ ٹو سی اٹ, ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ وہ چند ایسی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں جو بڑی ٹاپ سیکرٹ ہو رہی ہیں, اور اس تک جو ہے وہ ایکسیس نہیں پہنچ سکا ہے پی ٹی آئی کا کہ ان کی وہ ملاقاتیں کون کون سی ہوئی ہیں. ایک اور کنٹروورسی بھی, تو لیٹس سی اس کا رزلٹ کیا آتا ہے, یہ تو آنے والے ہفتوں میں پتہ لگے گا, لیکن یہ بڑا ایک سیکریٹو قسم کی بھی وہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تیسری چیز یہ کہ انہوں نے جب وہ اناگوریشن ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ جو تقریب حلف برداری تھی, اس کے بعد انہوں نے ایک فنکشن کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا, اور اس فنکشن کے اندر جو ہے وہ ان کی اپنی تصویر کے پیچھے ایک بینر لگا ہوا تھا جو بیسکلی چائنا کی لبریشن کے حوالے سے جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا بینر وہ نظر آ رہا تھا. تو چائنا کے حوالے سے کیا سینٹیمنٹ جاتا ہے وہ اس پہ بڑا کنسرن شو ہوا کہ جناب محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ ان کے کھانے کے اندر شرکت کی ہے, یعنی ان کے ڈنر میں شرکت کی ہے. تو پتہ یہ لگا کہ بیسکلی جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب وہ بیسکلی وہ جو ڈنر تھا اس میں ون آف دا اسپانسرز جو تھے وہ والی وہ آرگنائزیشن تھی. تو یہ تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور جو پاکستان کا دفتر خارجہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب نے اگر ادھر شرکت کی بھی ہے تو آن ہز اون کی ہے, پاکستانی ایمبیسی نے جو ہے وہ ایز سچ اس کو آرگنائز نہیں کیا تھا. اب چائنیز کیا آگے سے ریاکشن دیتے ہیں, یہ تو میرے خیال میں ایک تو وہ بڑا اس کو لو کی رکھتے ہیں, وہ کبھی بھی ایک پبلک پوزیشن نہیں لیتے اپنے ڈپلومیٹک معاملات کے اندر, بہت کم کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا نہیں کرتے, لیکن کم کرتے ہیں. وہ پبلک پوزیشن وہ زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ مطلب کمروں کے اندر جا کے ویسے اپنی فیلنگس جو ہیں وہ کنوے کر دی جائیں. سو کیا چائنا نے پاکستان سے اس کے کنسرن کو شو کیا ہے یا نہیں کیا, وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. لیکن اطلاع یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کی جو شرکت تھی اس میں ریزن یہ تھی کہ وہ جو آرگنائزیشن تھی وہ اٹ واز ون آف دا اسپانسرز آف دیٹ ڈنر. اچھا جی, اس کے علاوہ وی نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو جیل میں اخبارات, ٹی وی اور بلور ہیٹر کی سہولیات جو ہیں وہ دوبارہ بحال کر دی گئی ہیں, اور ان سے یہ سہولیات جو ہے پہلے واپس لے لی گئی تھیں لیکن اب ان کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. اور جو اڈیالہ جیل میں پی ٹی وی اور انگریزی اخبار اور الیکٹرک بلور ہیٹر جو ہے اس کی سہولیات دوبارہ عمران خان صاحب کو دے دی گئی ہیں, اور بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی جو ہے عدالت نے انہیں اجازت دی تھی, تاہم ابھی تک جو ہے ان کی اپنے بیٹوں سے بات نہیں ہو سکی ہے. تو عمران خان کو ذاتی معالج کی جانب سے معائنہ کرنے کی بھی عدالت نے جیل میں اجازت دے رکھی ہے, تاہم 1.5 ماہ سے ان کے ذاتی معالج جو ہے ابھی تک خان صاحب کا معائنہ نہیں کر سکا ہے.
اس کے علاوہ جنگ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرہ جو ہے وہ شاید دوبارہ بھی بحال ہو سکتے ہیں. تو مکس قسم کے ریاکشنز، میں اس پہ پہلے بھی ویسے بات کر چکا ہوں، مکس قسم کے ریاکشنز جو ہیں وہ حکومت پی ٹی آئی کی طرف سے آتے رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی کبھی بھی نہیں ہو سکتے، لیکن بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو مذاکرات جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ صالح ظافر صاحب کی خبر ہے جنگ کے اندر، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کافی حد تک امکانات روشن ہو گئے ہیں کہ شاید یہ مذاکرات جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائیں. اس کے علاوہ مذاکراتی کمیٹی، حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں سینیٹر عرفان صدیقی، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر کے اسپیکر اور کمیٹی کی توہین کی ہے اور پورے مذاکراتی عمل کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے. ہم کب تک اس تماشے کا حصہ بنے رہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے 28 تاریخ کو آئیں، بیٹھیں اور ہمیں سنیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے، ہم مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب میں نے آپ کو جو پہلے بات کی تھی کہ جنید اکبر صاحب کو جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ان کو بنا دیا گیا ہے، تو ان کا ایک امپورٹنٹ بیان آیا ہے. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے میں پچھلے 50 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ میں نکلواؤں گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی اے سی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے اس کے پاس کافی پاورز ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ لائن حاضر بھی کر سکتا ہے، چیزیں بھی نکلوا سکتا ہے. تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ میں 50 سال کا توشہ خانہ کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ میں نکلواؤں گا. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ دی ہے جناب سینئر جرنلسٹ ہیں فرزانہ علی، جن کا تعلق پشاور سے ہے. انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے کسی حلقے کی سیٹ خالی کرا کر الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. اب یہ اس کو آپ اٹیچ کیجئے اس بات سے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہی تھی کہ پارٹی کے اندر یہ چیٹر چل رہی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن یہ چیٹر چل رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو شاید کے پی سی ایم کے عہدے سے بھی فارغ کیا جائے. لیکن یہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ اس سلسلے میں نہیں ہوا ہے. لیٹس سی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عاطف خان کو، مطلب یہ بھی گفتگو میں ہی ہے، ریومر ہے کہ عاطف خان کو جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے اندر جو ہے سیٹ خالی کرا کے الیکشن لڑایا جائے اور ان کو صوبائی اسمبلی میں لا کے جو ہے وہ چیف منسٹر کے عہدے کے اوپر بٹھایا جائے. لیٹس سی وہ یہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. مولانا صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو لے کے جو ہے وہ یہ سماعت اس کی ہونی ہے. اس میں پی ٹی آئی بھی اب پٹیشنر بن چکی ہے. تو مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی 100 بار آئے، مطلب ہم سے ملنے کے لیے آئے، خوش آمدید کہیں گے، اسمبلیوں میں عوام کی نمائندگی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر کورٹ سے رجوع کرنے پر میں کسی کو روک تو سکتا نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم پی ٹی آئی کے اعتماد کے ساتھ پاس ہوئی تھی. میں نے پی ٹی آئی سے کہا تھا کہ آئینی ترمیم پر ووٹ نہ کریں. انہوں نے کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کے سوال پر انہوں نے کہکا لگایا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات شروع ہی کب ہوئے تھے جو ختم ہو گئے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑی اچھی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور میں احساس پروگرام جو چلتا تھا، اس کی جو سربراہ تھیں اور معاون خصوصی پرائم منسٹر کی اس وقت کی ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، ان کو فوربز میگزین کی جو ہے وہ لسٹ میں، فوربز اوور 50 گلوبل لسٹ، اس کے اندر ماشاءاللہ شامل کیا گیا. دس از سچ اے بگ اچیومنٹ. مطلب اتنا پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ایسی ٹیلنٹڈ خاتون، اتنی زبردست جو ایسٹ ہیں پاکستان کا، ان کا نام جو ہے وہ یہاں پہ اس لسٹ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوا ہے. تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی، ارسپیکٹو کہ ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو. میرے خیال میں تمام جماعتوں کو اکراس دا بورڈ اس چیز کی تعریف کرنی چاہیے، اور ان سے ابھی بھی آپ جتنا فائدہ لے سکتے ہیں، میرے خیال میں ان سے یہ فائدہ لیا جانا چاہیے. پاکستان نیڈز پیپل لائک ہر. تو میں ویسی ایک ذہن میں میرے خبر آئی تھی کہ ابھی پچھلے دنوں یہ خبر چل رہی تھی کہ جناب کورس بکس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی جو پرومننٹ خواتین ہیں اس میں مریم نواز صاحبہ، کلثوم نواز صاحبہ، ان کے نام بھی جو ہیں وہ اب ایڈ کیے گئے ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ اوبیسلی ایک پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں پاکستان کی، تو ان کا نام آنا بھی چاہیے، نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. لیکن پھر ثانیہ نشتر جیسی خواتین کا نام بھی آنا چاہیے جو پاکستان کی جو ہے وہ بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے جو ہے ایک رول ماڈل کے طور پہ سامنے آئے کہ اب بڑے ہو کے اگر کچھ بننا ہے تو ثانیہ نشتر جیسی خاتون بننا ہے، جس نے بہت کام کیا ہے اور اپنے اثر و رسوخ سے، اپنی محنت سے، اپنے کام سے جو ہے انہوں نے دنیا میں نام روشن کیا ہے، اپنا بھی اور ہمارے ملک کا بھی. تو میرا خیال میں پاکستان نیڈس ٹو گیو ہر کریڈٹ دیٹ از ڈیو. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ اس کے مطابق یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو ہے وہ آج یوم جمہوریہ منایا گیا. 26 جنوری کو جو ہے
وہ یوم جمہوریہ بناتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 26 جنوری 1950 کو بھارت نے جو ہے وہ اپنا آئین منظور کیا تھا. ہم لوگ بائی دا وے 6 سال لیٹ ہو گئے تھے، ہم نے 1956 میں جا کے کیا تھا. تو اس دن کو جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور پاکستان بھر میں جو مقیم کشمیری ہیں وہ اسے یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں، کیونکہ یہ آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ انہیں مقبوضہ کشمیر میں کہیں پہ نظر نہیں آتی. اور جس طرح بھارتی فورسز جو ہیں وہ قابض ہوئی ہیں کشمیر کے اوپر، اسی سلسلے میں جو ہے وہ یوم سیاہ منایا جاتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.